ایک عام سا شخص ایک گیدڑ کے پیچھے بھاگتا ہوا چھوٹی سی سرنگ میں داخل ہوتا ہے اور اہرام مصر کی تاریخ میں ایک بہت بڑی ڈسکوری ہو جاتی ہے۔ ریسرچرز کو ایک نئی دنیا مل جاتی ہے اور پیرامڈز کے رازوں کو کھوجنے کا ایک نیا راستہ بھی مل جاتا ہے۔ پر اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ سوال ہے کہ ہمیں اب تک گریٹ پیرامڈ آف گیزا میں کچھ بھی کیوں نہیں ملا؟ حالانکہ ان پیرامڈز کو فرعونوں کے مزار کے طور پر بنایا گیا تھا، تو پھر ان کے اندر آخر کچھ تو ملنا چاہیے تھا۔ اور آخر ہمیں اگر کچھ مل رہا ہے تو چیمبر کے اندر ایک اور چیمبر، لیکن کوئی چیز نہیں مل رہی۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اہرام مصر کی لوکیشن کیسے سیٹ کی گئی، کیسے ان کی ڈائریکشن بالکل مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں سیدھی کی گئی، اہرام مصر کے لیے میٹیریل کہاں سے لایا گیا اور کس طرح اہرام مصر کو بنایا گیا۔ پر ابھی بھی ایسے بے شمار راز باقی تھے جنہیں کھوجنا ضروری تھا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گریٹ پیرامڈ آف گیزا میں اب تک کچھ نہیں ملا تھا، لیکن پھر روبوٹک کیمرہ ایک نیا چیمبر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا چلیے اہرام مصر کو ڈسکور کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ دوستو، 1879 کی بات ہے جب مصر کا ایک عرب اہرام مصر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس وقت تک اہرام مصر کے حوالے سے کوئی خاص بات ڈسکور نہیں ہوئی تھی۔ خیر، اس شخص نے گیدڑ کو دیکھا تو گیدڑ کو پتھر مارا۔ پتھر سے بچنے کے لیے گیدڑ بھاگتا ہوا اہرام مصر کے اندر چلا گیا۔ گیدڑ نے اندر جانے کے لیے چھوٹی سی سرنگ کا استعمال کیا تھا۔ یہ شخص بہت حیران ہوا کیونکہ اس وقت تک لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ اہرام باہر سے بند ہے اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایک نیا جہان دریافت کر لیا ہے۔ سرنگ کے اندر جانے کا راستہ اتنا ہی تھا کہ اس میں سے ایک آدمی گزر جاتا۔ یہ عرب اندر گیا اور اس نے اپنے آپ کو ایک چیمبر میں دیکھا جس میں دیواروں پر مختلف الفاظ اور نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ چیمبر صرف اس عرب شخص کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا، کیونکہ اس کے بعد سے ہی ان سیکرٹ چیمبرز پر تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ دوستو، وہ عربی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے اندر گیا تھا، لہٰذا اسی پر تحقیق شروع ہوئی اور دو چیمبر دریافت کر لیے گئے۔ ایک کو کنگز چیمبر کا نام دیا گیا اور دوسرے کو کوئنز چیمبر کا۔ پہلی بار جب ریسرچرز کی ٹیم کنگز چیمبر کے اندر گئی تو انہوں نے اندر گرینائٹ سے بنا ہوا ایک تابوت دیکھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ خالی تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ 4500 سال پہلے کون اتنی محنت کر کے گرینائٹ کا تابوت بنائے گا اور پھر اسے خالی چھوڑ دے گا، کیونکہ گرینائٹ کو کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا سخت ترین پتھر ہے اور چلیں اگر کاٹ بھی لیا تو اسے پیرامڈ کے اندر رکھنے کا مقصد کیا تھا جبکہ یہ تابوت اندر سے خالی تھا؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیرامڈز کو بنے ہوئے 4500 سال گزر چکے ہیں اور اتنے وقت میں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی تابوت کے اندر کسی لاش کا یا کسی اور چیز کا کوئی تو نشان ملنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہم یہ بات بھی نہیں جانتے کہ مصر کے لوگ لاشوں کو ممی بنا دیتے تھے جو کئی ہزار سال بعد بھی خراب نہیں ہوتی۔ تو پھر اس تابوت میں کیا تھا اور اسے کس نے نکالا؟ یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو ویسے بھی فرعون خوفا کا مزار کہا جاتا ہے، تو اس میں سے اس سے متعلق آخر کچھ تو ملنا چاہیے تھا، پر اب تک کچھ بھی نہیں مل سکا تھا۔ یہ تابوت انسان کے قد سے آدھا تھا، جبکہ پیرامڈ کے اندر آنے کا راستہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس کے ذریعے کسی بھی طرح اس تابوت کو اندر نہیں لایا جا سکتا، لہٰذا یہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پہلے اس تابوت کو اندر لایا گیا اور پھر پیرامڈ کو بند کر دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہرام تو فرعون کا مزار تھا، تو کیا فرعون کی لاش پہلے اندر رکھی گئی اور پھر پیرامڈ کو مکمل کیا گیا، یا پھر لاش کو بعد میں اندر لے جایا گیا، جو چھوٹی سی سرنگ سے ممکن نہیں لگتا؟ مزار کے طور پر بننے والے پیرامڈ سے اب تک کچھ بھی نہیں مل سکا، جو ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ دوستو، ایک اور سوال جو ریسرچرز کو تنگ کرتا تھا وہ یہ تھا کہ کن لوگوں سے پیرامڈ بنانے کا کام لیا گیا تھا۔ بعض لوگوں میں ایک تھیوری مشہور ہے کہ پیرامڈز بنانے والے غلام تھے جن کا تعلق زیادہ تر بنی اسرائیل سے تھا، لیکن یہ تھیوری ریسرچرز نے اس وقت غلط ثابت کر دی جب انہیں پیرامڈز کی بنیادوں میں کچھ لوگوں کی ہڈیاں، ڈھانچے اور کھوپڑیاں ملی جو ان پیرامڈ کو بنانے والے ورکرز کی تھیں۔ ان کا معائنہ کرنے والے ریسرچرز نے اندازہ لگایا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑا گیا تھا، یعنی کہ مزدوروں کو ٹریٹمنٹ دی گئی تھی۔ اسی طرح بہت سی کھوپڑیاں جو ٹوٹی ہوئی تھیں ان پر بھی جوڑنے کے نشانات تھے۔ اس کے علاوہ ڈھانچوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ کام کرنے والے ملازم کافی اچھی زندگی گزارتے تھے، یعنی انہیں اچھی خوراک اور اچھا لائف اسٹائل دیا جاتا تھا، جبھی یہ لوگ کافی صحت مند اور توانا تھے، جبکہ اس دور میں غلاموں پر کوئی بھی اتنی توجہ نہیں دیتا تھا۔
نہ ہی غلاموں کا علاج کیا جاتا تھا، نہ ہی ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی تھی اور نہ ہی غلاموں کو اچھی خوراک ملتی تھی۔ اس لیے یہ اندازہ ہوا کہ پیرامڈ کو بنانے کے لیے ورکرز کو تنخواہوں پر رکھا جاتا تھا۔ ایک سوال یہ تھا کہ پیرامڈز کو بنانے کے لیے کتنے لوگوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ آج کے دور میں مشینری کی وجہ سے مین پاور بہت کم ہو گئی ہے، لیکن 4500 سال پہلے پیرامڈ جیسے ناممکن دکھنے والے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے تھوڑے سے مزدور تو استعمال ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا پیرامڈ کے حجم اور کام کی رفتار کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا گیا کہ کم از کم 1,00,000 مزدور کا استعمال ایک وقت میں کیا جاتا تھا۔ دوستو، ایک چیز بہت ہی حیرت انگیز تھی اور وہ یہ کہ گریٹ پیرامڈ آف گیزا اور اس کے ساتھ موجود دوسرے 2 پیرامڈز اتنی ایکیوریسی کے ساتھ بنائے گئے کہ ان کی ڈائریکشن بھی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں بالکل برابر ہے، جو آج کے دور میں بھی فزکس کے فارمولے استعمال کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ان کے لیے زمین کو برابر کرنا بھی ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن ریسرچرز نے اندازہ لگایا کہ اتنی بڑی کنسٹرکشن کرنے والے انجینئرز ایک غلطی کر گئے، اور وہ یہ تھی کہ گریٹ پیرامڈ آف گیزا اور اس کے ساتھ موجود دوسرا بڑا پیرامڈ تو ایک لائن میں ہے، لیکن چھوٹا والا لائن سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے۔ پہلے تو ریسرچرز نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اتفاق ہوا ہے یا پھر پیرامڈ بنانے والے انجینئر سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ مزید تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ پیرامڈز کا ڈیزائن اورینز بیلٹ کے 3 ستاروں کو دیکھ کر بنایا گیا، جس سے ایک دفعہ پھر ایجپشنز کے علم اور دماغ کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ دوستو، اورینز بیلٹ کے 3 ستارے بالکل اسی طرح بنے ہوئے ہیں۔ تیسرا ستارہ جو تھوڑا سا دھیما اور ڈم نظر آتا ہے، ہلکا سا لائن سے ہٹا ہوا ہے، اور پیرامڈز کو بھی بالکل اسی طرح بنایا گیا ہے، جو کہ اس دور میں بظاہر ممکن نہیں لگتا، کیونکہ آج کے دور کے ماڈرن انجینئرز ہی صرف ایسا کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، آخری چیز ایسی ہے جس نے پیرامڈز کے بارے میں کچھ نیا دریافت تو کیا، لیکن ایک نیا پنڈوارا باکس کھول دیا۔ پیرامڈ کے اندر ایک سرنگ ہے جو بے حد چھوٹی ہے۔ ریسرچرز نے ایک کیمرہ اس سرنگ کے اندر بھیجا تاکہ اندر کا حال دیکھا جا سکے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک سیدھی سرنگ، اور آخر میں جا کر ایک پتھر تھا جس پر میٹل کے 2 ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ ریسرچرز نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی چابی یا دروازے کا ہینڈل ہے، کیونکہ پیرامڈز میں ملنے والا یہ میٹل کا پہلا ٹکڑا تھا، لیکن سامنے موجود دیوار نے کیمرے کو کچھ بھی کرنے سے روک دیا۔ پھر ایک روبوٹ تیار کیا گیا جس نے دیوار میں ڈرل کی۔ ڈرل کرنے کے بعد کیمرے کو آگے بھیجا گیا تو کیمرہ ایک اور چیمبر میں داخل ہوا، لیکن اس چیمبر میں بھی کچھ نہیں تھا، البتہ زمین پر اور دیواروں پر سرخ کلر میں مختلف باتیں لکھی ہوئی تھیں جن کو ابھی تک ریسرچرز ڈیکوڈ نہیں کر پائے۔ امید یہی ہے کہ اگر یہ کوڈز ڈیسائفر ہو گئے تو کوئی بڑا راز مل سکتا ہے۔ یہ امید بھی لگائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس دیوار سے آگے کوئی نیا چیمبر ہو جس میں فرعون کی لاش یا اس سے متعلق کوئی اور چیز مل سکے۔ البتہ اس پیرامڈ کو بنانے کا مقصد ابھی تک راز ہے، کیونکہ اس وقت پیرامڈ میں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔